میری شادی طے پا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کی ناک کے نیچے کوئی رشتہ آیا تھا۔ پہلے تو جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی اس کے گھر والے جہیز اچھا نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا۔ اب اماں کو جو لڑکی اچھی لگی تھی وہ تھی تو متوسط طبقہ کی ہی، مگر جہیز ہمیں گاڑیاں بھر بھر کر ملا تھا۔ لڑکی عام صورت سی تھی، مگر اس لڑکی کے والدین مجھے گاڑی بھی لے کر دے رہے تھے، تو انکار کون گدھا کرتا۔ خیر، میں دلہا بنا بیٹھا تھا، ساتھ دلہن بھی اچھی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ شکر ہے دلہن کا کچھ تو روپ نکلا، نہیں تو میرے باس کے سامنے میری کتنی سبکی ہوتی۔ میں ایک بہت اچھی فرم میں کام کرتا تھا، جلال اینڈ سنس کا دور دور تک ڈنکا بجتا تھا۔ میں بھی اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ ہی اتنی دلکش دیتے تھے۔ میں نے اپنے باس اور ان کی فیملی کو مدعو کیا تھا، اس لیے میرے باس جلال احمد اور ان کے 2 بچے آئے تھے، بیوی تو حیات نہ تھی۔ میں باس سے ملنے اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ باس اور ان کے بیٹے سے بغل گیر ہوا، جبکہ ان کی بیٹی ماہا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مبارکباد دی تھی۔ آہا، کیا چھا جانے والی شخصیت تھی ماہا کی، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی بڑی بے باکی سے مجھے تک رہی تھی۔ میں ان سے مل کر واپس اسٹیج پر جا بیٹھا تھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز ماہا تھی، وہ بھی مسکرا کر مجھے دیکھتی رہی۔ اس ساری محفل میں مجھے ماہا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ہم نے آنکھوں میں بہت سے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، میں اسٹیج سے اترا تو ماہا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی کرنے کے صاف صاف کہہ دیا کہ کبیر، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آج اور ابھی، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شادی کے لیے تمہیں اسی لمحے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اتنا کہہ کر میرا ہاتھ چھوڑ کر چلے گئی۔ میں شدید کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں سجی سنوری سی سہرش بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شرما کر نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، جبکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ میں نے ترازو میں سہرش کے والدین کا دیا ہوا چند لاکھ کا جہیز رکھا تو دوسرے پلڑے میں ماہا کی کروڑوں کی جائیداد۔ فیصلہ صاف تھا، ماہا کا پلڑا بھاری نکلا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش سے کیسے جان چھڑاؤں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں بڑے غور سے سہرش کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ میری نظروں کو خود پر پا کر مزید سمٹتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آخرکار میری نظر اس کے بدنما پاؤں پر پڑی۔ چہرے اور پاؤں کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا، ہاتھ بھی واجبی سے ہی تھے۔ اٹھو، منہ دھو کر آؤ اپنا، یہ جو آٹا منہ پر مل رکھا ہے نا، اس کو اتارو۔ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گلہ تھا، شکوہ بھی تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ جلدی کرو۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ اس نے وہاں اچھی خاصی دیر لگا دی تھی۔ جب وہ آئے تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ رو کر آئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ باہر اب بھی مہمان موجود تھے۔ دیکھو لوگو، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنی پیاری دلہن دکھا کر مجھے یہ سڑا ہوا بینگن دے ڈالا ان لوگوں نے۔ میں اس کو کسی طور پر قبول نہیں کروں گا۔ میری باتیں سن کر میری اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں نے اماں کے کان میں کہہ دیا کہ باس کی کروڑوں کی جائیداد اور اس کی بیٹی۔ اماں مسکرا دی اور بولی، کرتے رہو یہ ڈرامہ۔ میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا سہرش کو طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس پر پانی وغیرہ چھڑکا تھا۔ تب ہی ماں آگے بڑھی اور بولی کہ میں تم سے شادی کروں گی کبیر۔ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ باس آگے بڑھے اور بولے کہ ماہا، گھر چلو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے قدرے بدتمیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ چٹک دیا اور بولی، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ میں نے اس شام باس کی آنکھوں میں اتر جانے والی بے بسی کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہے تھے۔ ماں کا بھائی علی باپ کو دلاسا دے رہا تھا۔ میرے باس نے پتہ نہیں بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کر پھونکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا،
چونکہ سحرش کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر عدت عائد نہیں ہوتی۔ اگر سحرش اور اس کے والدین کو اعتراض نہ ہو تو میں سحرش کو وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو کبھی نہ دے پایا۔ میرا جی چاہا میں علی کے منہ پر گوسے برسا دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری چھوڑی ہوئی لڑکی کو اس گھر میں بیاہ کر لے جانے کی جہاں میں جانے والا تھا۔ سحرش کے والدین کو یہ موقع غنیمت سے کم نہیں لگا۔ انہوں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ یوں آنن فانن ہم دونوں کے نکاح ہو گئے۔ ماں میری ہوئی اور کالی کلوٹی سحرش علی کی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہر کوئی حیران سا تھا۔ واقعات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یوں میں جلال انکل کا داماد بن گیا، گھر داماد۔ کچھ رسمی ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سحرش علی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم علی نے اس رات سحرش کو قبول کیا بھی تھا کہ نہیں، بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ ایک ہی ملاقات میں ماں میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے واری صدقے جا رہی تھی، میرے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور ماں بڑے خوش سے ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے۔ ہم دونوں خوشی سے چہچہا رہے تھے، جبکہ علی اور سحرش بجھے سے خاموش سے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ آئی بڑی میرا مقابلہ کرنے والی، پہلے نصیب تو مجھ جیسے لاتی وہ۔ مجھے جلال انکل سے توقع تھی کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کریں گے، مگر وہ میرے ساتھ بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرم بیٹی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی بیٹی میری اسیر تھی۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب میرے بھی شیئرز اس عظیم بزنس میں ہونے والے تھے۔ شادی کے 2 ہفتوں کے بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ علی تو ولیمے کے بعد سے جا رہا تھا۔ سحرش ہر لمحہ اداس رہتی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی اداسی مجھے بڑا لطف دیتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ماں مجھے سحرش کے سامنے زیادہ عزت دیتی ہے۔ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات تھی۔ میں نت نئے کپڑے خرید رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے کبھی کہیں جا رہا تھا تو کبھی کہیں۔ میری شخصیت تو پہلے بھی جاذب نظر تھی، مگر اب تو دولت کی ریل پیل نے مجھے مزید نکھار دیا تھا۔ لوگ اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر میں جلال انکل کا داماد جو تھا، اس دن سے پہلے دن بڑے خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ منحوس دن میری بساط ہی پلٹ دے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں نے سحرش کو بڑا اداس سا پایا، جیسے کہ وہ اکثر ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی علی گھر داخل ہوا وہ کھلکھلا سی اٹھی تھی۔ علی بھی اس سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچتے ہی رہ گیا کہ ان کی آپس میں کیسے بن گئی۔ سحرش کیسے خوش نظر آ سکتی ہے؟ خوش ہونے کا تو صرف مجھے ہی حق ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں سحرش سے جلن سی ہوئی تھی۔ رات کے جب وہ کمرے سے نکلی تو سیدھی کچن میں گھس گئی۔ میں بھی سب سے نظر بچا کر کچن میں گھس گیا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ سحرش، کیا مل گیا تمہیں علی کے ساتھ شادی کر کے؟ تم تو اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ ہی جچتی۔ پھر دیکھو نا، وہ تمہیں وقت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم جانتی ہو آفس میں اس کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ میری باتوں کو ان سنا کر کے چائے بناتی رہی تھی۔ یعنی میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو مجھے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ماں پانی لینے کچن میں آ گئی۔ اس نے ہم دونوں کو یوں تنہا دیکھ کر نہ جانے کیا مطلب لیا تھا۔ وہ مجھے روم میں لے گئی تھی، مجھ پر خوب چیخی چلائی تھی۔ جو گڑھا میں علی کے لیے کھود رہا تھا اس میں خود گر گیا تھا۔ ماں مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں سحرش کے پیچھے ہوں۔ ماں نے مجھ سے بہت برا سلوک روا رکھا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا۔ 2 ہفتوں بعد جا کر کہیں ماں کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں دبئی چلے گئے۔ وہاں سے 2 ہفتے بعد لوٹے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ علی اور انکل تو سحرش کے واری صدقے جا رہے تھے۔ ملازمین پر اس کی عزاداری تھی، ہر چیز اس کے حکم سے ہو رہی تھی۔ میں یہ سب بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ میں کچھ کر بھی تو نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ماں نے مجھے سر سے اتار کر جوتی کی نوک پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے بے عزت کرتی تھی۔ میں بس زہر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ غصہ تو مجھے بھی آتا، مگر میں قابو کر جاتا۔ ابھی سے اگر میں ماں کو غصہ دکھانے لگ جاتا تو پھر میں امیر بننے کا خواب ہی رہ جاتا۔
ابھی تک ماں نے میرے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں کی تھی۔ جب بھی میں اس سے کسی چیز کا تقاضا کرتا وہ مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ میں نے سہرش کی ایک بات نوٹ کی تھی، وہ علی کو بہت عزت و احترام دیتی تھی، اس کی کوئی بات نہ ٹالتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگتی تھی۔ ماں نے اب یہ طریقہ اپنا لیا تھا، وہ جیسے ہی سہرش کو دیکھتی وہ مجھ کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، بات بات پر جھڑکتی، مجھے بہت سبکی ہوتی تھی۔ ایک رات تو مجھے ماں نے کمرے سے ہی نکال دیا تھا، پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ جیسے ہی ماں کا موڈ خراب ہوتا مجھے روم سے نکال دیتی تھی۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے میرا دل بھر گیا ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی۔ انسانوں سے بھی بھلا دل بھرتے ہیں؟ میں تو پھر تھا بھی اس کا شوہر۔ ایک دن میری اور ماں کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلی گئی تھی، میں نے بھی غصے میں کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی تھی۔ پھر موڈ کو ذرا بہتر کرنے کے لیے میں بھی باہر نکل گیا اور ایک بہترین سے پیزا ہٹ چلا گیا۔ میں بیٹھا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک میری نظر کسی پر پڑی۔ میں ہنسنا بھول گیا تھا، میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ ماں تھی، اور اس کے ساتھ کون تھا؟ میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ ماں کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی، وہ بار بار اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا، میں ہانپتے ہوئے ماں کی طرف بڑھا تھا۔ میں اپنے پورے زور سے چیخا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے ماں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں بس حقارت ہی حقارت تھی۔ آرام سے اتنا کہہ کر اب پھر سے وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آخر کیوں؟ میں نے آگے بڑھ کر ماں کو ہاتھ سے تھام کر کھینچا تھا۔ وہ مجھ سے اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور ساتھ ہی سیکورٹی کو بلا کر مجھے ریسٹورنٹ سے نکلوا دیا۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا، وہ گھر آ کر بھی مجھ پر بہت چیخی چلائی تھی۔ انکل اور علی حیرت سے تک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ ایسی بات سن کر ماں اور اس کے دل سے اتر جائے گی، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ان کی نظر میں میری عزت بنی رہے۔ میں بہت پریشان تھا، کھیل شروع ہونے سے پہلے میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ میں ابھی ماں سے کچھ بٹور ہی نہیں پایا تھا کہ ایک نیا کھلاڑی میدان میں آ گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ رو دھو کر تڑپ کر میں نے ماں کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر حالات بہتر ہونے لگے تھے، میرے سر سے بھاری بوجھ پھسلا تھا۔ میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ادھر ادھر کے حالات کا بھی جائزہ لیا تھا۔ سہرش نے پورے آب و تاب سے گھر کی ملکیت سنبھالی ہوئی تھی، وہ ملکہ بنی بیٹھی تھی، اور یہاں میری حالت ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ جیسے ہی ماں میرے پورے کنٹرول میں آ گئی، سب سے پہلے میں سہرش کا پتہ صاف کروں گا۔ انہی دنوں مجھے ماں نے ورلڈ ٹور پر جانے کی نوید سنائی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ورلڈ ٹور کا خواب تو میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اور ماں نے مل کر شاپنگ کی تھی۔ یوں ایک دن ہم پاکستان سے نکل پڑے تھے۔ سب سے پہلے ہم دبئی پہنچے تھے۔ میں انتہائی خوش تھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر ماں نے کایا ایک بار پھر سے پلٹ دی تھی۔ اس نے ہوٹل میں اپنے لیے اور میرے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بک کروائے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے کریڈٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی تھی کہ دبئی میں اپنی ذات کی کھوج میں آئی ہوں۔ میں یہ تلاش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری زندگی میں تم چاہیے بھی ہو یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ تو محض ایک رشوت تھی، منہ آنکھ کان بند کرنے کی۔ ماں مجھے چھوڑ کر اس لفنگی کے ساتھ گھومتی تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ پاکستان میں دیکھا تھا۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا تھا۔ 3-4 ممالک تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ رہا، مگر پھر ماں نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ پھر نئے سفر اور نئے لڑکے۔ تقریباً 6 ماہ کی اذیت برداشت کر کے میں جب پاکستان پہنچا تو انکل میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہیں مجھ پر ترس بھی آیا تھا۔ اس رات میں نے ماں سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا تھا کہ ماں، میں تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ اس کا جواب کافی کڑوا تھا۔ کبیر، کیا تم نے کبھی مجھ جیسی بگڑی امیر زادیوں کے بارے میں نہیں سنا؟ ہم امیر زادیاں ایک غریب سا لڑکا چن کر اس سے شادی کر لیتی ہیں۔ وہ ہوتا ہے لالچی، اسے زندگی سے جو چاہیے ہوتا ہے عزت، دولت اور وقار، ہم وہ دے دیتی ہیں۔ شادی شدہ کا ٹیگ لگنے کے بعد ہمیں اپنی من مانی کرنے کی کھلی اجازت مل جاتی ہے۔
اور جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں وہ بس نام کے ہی شوہر رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں تمہارا بھی یہی مقام ہے۔ ہمارا نکاح نامہ فقط میری عیاشی کا پروانہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی تو ڈیڈ مجھے یوں ورلڈ ٹور پر جانے دیتے؟ نہیں نا، میں نے وہاں کتنے دوست بنائے مگر تم نے اف تک نہ کی۔ یہی ڈیوٹی اب تمہیں عمر بھر نبھانا ہے۔ میں ماں کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر باہر چل دیا تھا۔ ماں کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں لان میں بیٹھ کر خاموش آنسو بہا رہا تھا کہ مجھے انکل کی آواز سنائی دی، برخوردار، یہاں لان میں اکیلے بیٹھے ہو، کیا پھر سے ماں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگا تھا۔ پھر یوں ہی روتے دھوتے میں نے انکل کو ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اداسی سے سر ہلاتے رہے تھے، پھر بولے، تو کیا کہ میرا جھکا سر شرم سے مزید جھک گیا ہے؟ تم نے ہیرے کی تلاش میں ہیرا ہی گنوا دیا۔ تم تو کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھے تھے مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہے تھے۔ پھر بڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، ماں 4 سال کی تھی جب اس کی ماما فوت ہو گئی تھی۔ ماں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے علی نے اسے اتنا پیار دیا کہ کوئی حد نہیں۔ اس کی ہر جائز و ناجائز بات مانی، تب کہیں جا کر ماں تھی مما کا دکھ وہ دل سے نکال سکی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لاڈ پیار میں ماں میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے میری ہر بات کو رد کر کے اپنی ہی مانی۔ تم سے شادی بھی اس نے مجھ سے ٹکر لے کر کی تھی، مگر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ دیکھو، اگر تم نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بیٹا، کیونکہ ماں سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ امیر لڑکیاں کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی سحرش سے کر دی۔ اب دیکھو نا، وہ کتنا خوش ہے، الحمدللہ۔ ان کی بات سن کر میں نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہاں سحرش ملکہ بنی بیٹھی تھی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی اچھائی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور میں نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ ہماری شادی کو سال ہو گیا تھا۔ میں مزید تنہا، پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں کے وہی مشاغل تھے، وہ نئے دوست بناتی، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، پھر ان کو بھی چھوڑ دیتی، کبھی میرے ساتھ ہنس کر بات کر لیتی تو کبھی میری دشمن بن جاتی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا ماں میرا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر وہ تو پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے فیصلہ بدلنے کو کہا، مگر میں اپنی ضد پر اٹل رہا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ماں بولی، تمہیں کیا پریشانی اس گھر میں؟ دولت، نوکر چاکر سب کی تو ہے۔ جہاں تک میری یعنی تمہاری بیوی کی بات ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتی یا تمہاری عزت نہیں کرتی، تو ذرا سوچو، تم نے عورت سے شادی کی ہے کب ہے؟ تم نے تو پیسے سے شادی کی ہے جو تمہیں مل بھی رہا ہے۔ اگر تمہیں عورت چاہیے ہوتی تو تم سحرش کو بھی کبھی نہ ٹکراتے اور میرے بھائی کی طرف خوش رہتے۔ کتنا سچ بولا تھا اس نے۔ مجھے سچ سن کر خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کی منتوں کے باوجود اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی آزادی کا پروانہ بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے ماں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ سحرش نے ایک تندرست بچے کو جنم دیا تھا۔ میں اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، مگر اس شرط پر کہ میں کسی کا غمگسار بنوں گا۔ میں نے وہ جاب چھوڑ کر کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ میری اماں کو بھی سبق حاصل ہو چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم سکھی گلی کھا لیں گے مگر میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں نے اماں سے اپنے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ اماں کو اعتراض تھا مگر میرے مجبور کرنے پر وہ مان ہی گئی تھی۔ یوں صبا اپنے 2 بچوں سمیت میرے گھر میری دلہن بن کر آ گئی تھی۔ صبا بالکل سحرش کی طرح فرمانبردار تھی۔ میں نے صبا کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر دست و شفقت رکھا تھا۔ میری زندگی سے ساری فکریں الجھنیں ختم ہو چکی تھی۔ اب سکون ہی سکون تھا۔